ناظرین اکرام، اس کائنات میں ہم مختلف صورتوں، شکلوں، اعضاء، حرکات اور افعال اور مختلف مخلوقات کو دیکھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت اور صفات کی دلیل ہیں۔ ناظرین اکرام، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں انسانوں کے علاوہ اور بھی کئی قسم کی مخلوقات تخلیق کی ہیں، مگر ان کے رہن سہن اور طرز زندگی کا جب مطالعہ کیا جاتا ہے تو انسانی عقل دنگ کر رہ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جیسے قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اور اللہ نے زمین پر چلنے والے تمام جاندار پانی سے پیدا کیے، سو ان میں سے بعض پیٹ کے بل رینگتے ہیں، اور ان میں سے بعض 2 ٹانگوں پر چلتے ہیں، اور ان میں سے بعض 4 ٹانگوں پر چلتے ہیں، اور اللہ جو چاہے پیدا فرماتا ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے اس پر قادر ہے۔ ناظرین اکرام، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو بار بار اس طرح متوجہ کیا ہے کہ وہ اس کی فطرت پر غور و فکر کریں اور ان میں سے اس کی نشانیاں تلاش کریں۔ ناظرین، دنیا کے تمام جاندار اور بے جان چیزیں اپنے اندر اس کی نشانیوں کو سمائے ہوئے ہیں، اور تمام جانداروں میں یہ نشانیاں موجود ہیں، لیکن چند ایک خاص طور پر وہ ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے۔ ان جانداروں میں سے ایک مچھر ہے۔ ناظرین اکرام، اللہ تعالیٰ مچھر کے بارے میں سورہ بقرہ آیت نمبر 26 میں فرماتا ہے، ہاں اللہ اس سے ہرگز نہیں شرماتا کہ مچھر یا اس سے بھی حقیر تر کسی چیز کی تمہیں مثالیں دے۔ جو لوگ حق بات کو قبول کرنے والے ہیں وہ انہی تمام مثالوں کو دیکھ کر جان لیتے ہیں کہ یہ حق ہے جو ان کے رب کی طرف سے آیا ہے۔ ناظرین اکرام، مچھر بے شک ایک معمولی اور غیر اہم جاندار ہے، مگر اس پر بھی غور و فکر کیا جانا چاہیے کیونکہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نشانیاں موجود ہیں۔ بہرحال مچھروں کے بارے میں عام طور پر یہ مشہور ہے کہ یہ خون چوستے اور اسی خون پر زندہ رہتے ہیں، مگر یہ بات بالکل درست نہیں ہے، اس لیے کہ تمام مچھر خون نہیں چوستے، صرف فیمیل مچھر خون چوستے ہیں۔ ناظرین، اس کے علاوہ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ فیمیل مچھر اپنی خوراک کی ضرورت پوری کرنے کے لیے خون صرف اسی وجہ سے خون نہیں چوستے کیونکہ میل مچھروں کی برعکس انہیں اپنے خون میں موجود نیوٹرینٹس کے لیے خون چوسنے کی ضرورت پیش آتی ہے، جو ان کے انڈوں کی نشوونما کے لیے مددگار ثابت ہوتا ہے۔ ناظرین، دوسری طرف فیمیل مچھروں کو خون چوسنے کی ضرورت اس لیے بھی پیش آتی ہے تاکہ وہ اپنے سپیشیز کو قائم و دائم رکھ سکیں۔ ناظرین اکرام، اس کے علاوہ مچھر اپنے اینٹیناز سے بہت سے کام سر انجام دیتے ہیں۔ ناظرین، مچھر کیسے پیدا ہوتا ہے یہ ایک لمبا پروسیجر ہے جو ہم کسی اور ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ ناظرین، بہرحال مچھر کی خون چوسنے کی ترکیب بھی بہت حیران کن ہے۔ ناظرین، مچھر اپنے شکار پر اترنے کے بعد سب سے پہلے تو اپنے ان اوٹھوں کی مدد سے جگہ تلاش کرتا ہے جو ایک سینگی نالی کی شکل میں جبڑوں کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں۔ مچھر کا سرنج کی شکل کا ڈنگ، جس پر حفاظت کے لیے قدرت نے ایک خاص غلاف چڑھا دیا ہے، خون چوسنے کے عمل کے دوران یہ پیچھے ہٹتا ہے، جیسا کہ عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ مچھر خون چوسنے کے لیے اپنی سینگی نالی کو کھال چھیدنے کے لیے اندر نہیں داخل کرتا۔ اصل کام تو مچھر کا اوپر والا جبڑا کرتا ہے جو چاقو کی طرح تیز ہوتا ہے، یا پھر اس جبڑے پر موجودہ دانت کرتے ہیں جو پیچھے کی طرح مڑے ہوتے ہیں۔ ناظرین، مچھر آرے کی مانند اپنے جبڑے کو آگے پیچھے حرکت دیتا ہے اور اوپر والے جبڑوں کی مدد سے کھال کاٹ لیتا ہے۔ جب مچھر کا ڈنگ کٹی ہوئی کھال کے ذریعے اندر داخل ہوتا ہے تو یہ خونی وردوں یا رگوں تک پہنچ جاتا ہے اور یہیں چھیدنے کا عمل رک جاتا ہے۔ اب یہ مچھر کے لیے خون چوسنے کا وقت ہوتا ہے۔ اگر ان وردوں یا ان رگوں کو ذرا سا بھی نقصان پہنچا جائے تو انسانی جسم میں کیمیکل یسٹ رسنے لگتا ہے، جس سے خون جم کر لوتھڑے کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور اس کے رسنے کی جگہ کو بند کر دیتا ہے۔ ناظرین، یقیناً یہ ایک غیر معمولی عمل ہے جس سے انسانی ذہن میں کئی قسم کے سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ مچھر کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ ان سے کوئی ایک کام بھی کر سکے۔ ناظرین، ہم جس مچھر کا ذکر کر رہے ہیں وہ لمبائی میں چند ملی میٹر ہوتا ہے، اس میں عقل و دانش نہیں ہوتی، اور ان تمام سوالات کے بعد یہ واضح ہو جاتا ہے کہ اللہ جو آسمانوں اور زمینوں کا مالک ہے، ہر شے پہ قادر ہے۔ اس نے مچھر اور انسان کو تخلیق کیا اور مچھر کو ایسی غیر معمولی اور عمدہ خوبیاں عطا کی۔ ناظرین، اس کے علاوہ مچھر کی تخلیق کے پیچھے بہت سے راز موجود ہیں۔ ناظرین، اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کسی بھی چیز کو بے مقصد پیدا نہیں کیا، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ جیسا کہ مچھر اور مکھیاں پھولوں اور پھلوں میں پولینیٹرز کا کام کرتی ہیں، اور یاد رہے کہ مچھر جس کو ہم غیر معمولی سا کیڑا سمجھتے ہیں، یہ حشرات الارض میں سب سے زیادہ خطرناک جاندار ہے، جس کی وجہ سے ہر سال لاکھوں لوگ مرتے ہیں۔ سب سے زیادہ انسان جس جاندار کی وجہ سے مرتے ہیں وہ مچھر ہی ہے، اس لیے اس کو ڈیڈلیسٹ اینیملز آن دی ارتھ کہا جاتا ہے۔ نہ سے یہ مچھر ہی تھا جس نے الیگزینڈر دی گریٹ یعنی اسکندر اعظم کی موت کا سبب بنا، اور نمرود کی موت کا سبب بھی ایک مچھر ہی تھا۔ مچھروں کی تقریباً 3500 اسپیشیز اس وقت موجود ہیں، اور جن میں سے صرف 200 اقسام ایسی ہیں جن کی صرف فیمیل مچھر ہی خون پینے کے لیے کاٹتی ہیں، اور یہ ہر قسم کے جانوروں کو کاٹتی ہیں۔ ناظرین، اس کے علاوہ کہا جاتا ہے کہ مچھر کا وجود انسان کے وجود سے بھی پہلے کا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو اس ویڈیو میں
بہت سی چیزیں جاننے کو ملی ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔